أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ عذاب کے حوالے سے گزشتہ خطبے میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح خیبر کے یہودیوں کی شکنی اور بغض کی وجہ سے کفار کا ایک لشکر تیار ہو کر ہوا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکے. اس کی مزید تفصیل تاریخ سے یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت اور سفیان بن عوف اسلمی کو لشکروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ دونوں گئے. جب یہ مقام بیضاء پہنچے، بیضاء مکہ اور مدینہ کے درمیان ذوالحلیفہ سے آگے ایک میدانی علاقہ ہے اور ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کے فاصلے پر ہے. بہرحال ان دونوں کی طرف ابو سفیان کے گھوڑ سوار متوجہ ہوئے. یہ دیکھے دشمن کی ان پر نظر پڑ گئی تو یہ دونوں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ایک قبر میں دفن کیا گیا. لکھا ہے کہ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مہاجرین اور انصار بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی تو سب سے موزوں جگہ یہ نظر آئی کہ آپ صلاح پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف رکھیں اور مزاج سے ذباب اور راتش تک خندق کھودی جائے. مزاج جو ہے یہ مدینہ میں کوہ صلاح کے قریب ایک مقام تھا اور ذباب مدینہ کے قریب ایک پہاڑ کا نام تھا. راتج مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا، یہ یہود کا قلعہ تھا. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذباب کے مشرق میں واقع ایک چھوٹا پہاڑ تھا. تو اس دن خندق کا کام شروع ہوا اور مسلمانوں نے بنو قریظہ سے کھدائی کے بہت سے آلات، کدالیں، بڑے کلہاڑے، بیلچے وغیرہ مستعار لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی ہر جانب کی کھدائی ایک قوم کے سپرد کر دی. آپ نے صحابہ کو 10-10 کی ٹولیوں میں تقسیم فرمایا اور ہر 10 افراد کے لیے قریباً 40 گز کا ٹکڑا مقرر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھدائی میں حصہ لیا اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اور پیٹھ غبار آلود ہو جاتے. جو مسلمان اپنے حصے سے فارغ ہو جاتے وہ دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے یہاں تک کہ خندق مکمل ہو گئی. یہ نہیں کہ کام مکمل ہو گیا تو بیٹھ گئے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے. خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے. جو چادر ہوتی تھی اسی میں مٹی ڈال کے لے جاتے تھے. اس کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی بیان فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا مخفی رکھنا کفار کے لیے مشکل تھا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا انتظام بھی نہایت پختہ تھا. چنانچہ آپ قریش کا لشکر
ابھی قریش کا لشکر مکے سے نکلا ہی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی، جس پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کے متعلق مشورہ فرمایا۔ اس مشورے میں ایران کے مخلص صحابی سلمان فارسی بھی شریک تھے، چونکہ سلمان فارسی عجمی طریقے جنگ سے واقف تھے، یعنی جو غیر عربوں کا طریقہ جنگ تھا اس سے واقف تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینے کے غیر محفوظ حصے کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جائے۔ خندق کا خیال عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ یہ طریقے جنگ دیار عجم میں عام طور پر کامیابی کے ساتھ رائج ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منظور فرمایا۔ گزشتہ خطبے میں ذکر بھی ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ چونکہ مدینہ کا شہر 3 اطراف سے ایک حد تک محفوظ تھا، یعنی مکانات کی مسلسل دیواریں اور گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے اچانک حملے سے محفوظ تھیں، اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن ہجوم کر کے مدینہ میں حملہ آور ہو سکتا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کے کھودنے کا حکم دیا، اور آپ نے خود اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر تقسیم کار کے اصول کے ماتحت خندق کو 10-10 ہاتھ یعنی 15-15 فٹ کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ہر ٹکڑا 10-10 صحابہ کے سپرد فرما دیا۔ ان پارٹیوں کی تقسیم میں یہ خوشگوار اختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی کس گروہ میں شامل ہوں۔ ہر چاہتا تھا گروہ کہ سلمان فارسی اس میں شامل ہوں۔ آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصار میں شمار ہوں۔ بوجہ اس کے کہ سلمان اس طریقے جنگ کے محرک تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور باوجود بوڑھے ہونے کے مضبوط آدمی تھے، ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ آخری اختلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فریقین کے دعوی سنے، جو دونوں ہر ایک نے دعویٰ کیا تھا سنا آپ نے، اور پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سلمان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ وہ مہاجروں میں سے نہ انصار میں سے، بلکہ سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں شمار کیے جائیں گے۔ اس وقت سے سلمان کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ گویا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی سمجھے جانے لگے۔ الغرض خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں ملبوس ہو کر میدان کارزار میں نکل آئی۔ کھدائی کا کام آسان کام نہیں ہوتا، بڑا مشکل کام تھا۔ پھر یہ موسم بھی سردی کا تھا، جس کی وجہ سے ان ایام میں صحابہ نے سخت تکالیف اٹھائیں، اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے، اس لیے وہ لوگ جن کا کام روز کی روٹی کمانا تھا، اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی کہ روز کام کرتے تھے اور پیسے ملتے تھے ان کو کھانے کے لیے، ان کو تو ان دنوں میں بھوک اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی۔ اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے، اس لیے سب صحابہ کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا۔ جو 10-10 کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی تھی کہ کچھ آدمی کھدائی کرتے تھے اور کچھ کھدی ہوئی مٹی اور پتھروں کو ٹوکریوں میں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر لاد کر باہر پھینکتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے تھے، اور بسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام کرتے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران تازہ دم رکھنے کے لیے شعر بھی پڑھے جاتے تھے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سال بن سعد اور انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے۔
اور اپنے کندھوں پر مٹی منتقل کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مشقت اور بھوک دیکھی تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فغفر فغفر الانصار والمہاجر، کہ اے اللہ، عیش تو صرف آخرت کا عیش ہے، بس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا نحن الذی بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جب تک ہم زندہ ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اٹھاتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک کی سفیدی مٹی میں چھپ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن رواحہ کا یہ شعر پڑھتے سنا واللہ لولا ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وانزلا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا والمشرکون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یعنی ہمارے مولا اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی، اور ہم صدقہ و خیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے۔ بس اے خدا، جب تو نے ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ظلم اور تعدی کے رنگ میں حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان کی نیت ہمیں اپنے دین سے بے دین کرنا ہے، مگر اے ہمارے خدا، تیرے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو ہم ان کی تدبیر کو دور سے ہی ٹکرا دیتے ہیں اور ان کے فتنہ میں پڑنے سے انکار کرتے ہیں۔ اور ابینا ابینا پر آپ بلند آواز کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ شعر کے آخر پر آواز کو لمبا کرتے۔ بہرحال خندق کی کھدائی ایک مشقت طلب کام تھا، اور دیگر صحابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں ساتھ ساتھ تھے۔ کبھی کدال چلاتے اور کبھی بیلچے سے مٹی جمع کرتے اور کبھی ٹوکری میں مٹی اٹھاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر آپ اپنے بائیں پہلو پر پتھر کا سہارا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے روکتے رہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے کچھ دیر بعد تو جلدی سے اٹھے اور فرمایا تم نے مجھے بیدار کیوں نہیں کیا؟ میں سویا ہوا تھا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اور پھر آپ نے بڑا کلہاڑا اٹھا کر زمین پر مارنے لگے، یعنی کام شروع کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ تو گویا اپنے غم اور محنت کی کلفت کو بھول ہی جاتے تھے، اور جہاں ایک طرف پاکیزہ شعر خوانی ہوتی تو دوسری طرف ہلکا پھلکا مزاح بھی جاری رہتا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت جو کہ کمسن نوجوان تھے، خندق کھودتے کھودتے خندق کے اندر ہی سو گئے، تو ان کے ایک ساتھی نے ان کا کھدائی کا سامان مذاق میں اٹھا لیا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو اپنا ساز و سامان نہ پا کر گھبرا گئے، جبکہ دوسرے دوست اس پریشانی سے محظوظ ہونے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو فرمایا لڑکے تم ایسے سوئے کہ اپنے سامان کی بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کے پاس تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا یا ابا رقاد، اے نیند کے ماتے، البتہ ساتھ ہی اس طرح کے مذاق کی بھی حکیمانہ انداز میں اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ زید کے سامان کی کسی کو خبر ہے؟ تو ایک نے عرض کیا شخص نے کہ حضور میرے پاس ہے سامان اس کا، اور میں نے ہی اٹھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو
اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لیے جائیں۔ صحابہ کی مسلسل شبانہ روز محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے یہ خندق مکمل ہو گئی۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر اس کو پختہ کر دیا۔ خندق کی تکمیل کتنے مدت میں ہوئی اس کے متعلق روایات ہیں 6 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اور 1 مہینہ، یہ مدت بیان کی جاتی ہے۔ 15 دن اور 1 ماہ کے متعلق زیادہ اتفاق کیا جاتا ہے۔ اس خندق کی لمبائی تقریباً 6000 گز یا کوئی 3.5 میل تھی، چوڑائی 9 ہاتھ اور گہرائی 7 ہاتھ، 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح چوڑائی 13-14 فٹ اور گہرائی 10-11 فٹ بنتی ہے۔ یہ طویل و عریض خندق صدیوں تک موجود رہی، یہاں تک کہ وادی بطحان کے پانی کے مسلسل بہاؤ اور کاٹ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئی۔ بطحان جو ہے یہ بھی مدینہ کے 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے، باقی 2 وادیاں عقیق اور وادی کنا ہے۔ وہ خندق کچھ تو لوگوں نے بھر دی تھی تاکہ اس کے آر پار جانے کے لیے راستے بن جائیں، اور باقی ماندہ وادی بطحان کے نالے کی بھل سے بھر گئی۔ بھل کہتے ہیں جو دریا سے پانی، بارشوں کا پانی آتا ہے، مٹی کا آتا ہے، اس کے ساتھ مٹی آتی ہے، وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اس سے بھر گئی۔ 6 صدی ہجری کے مشہور مورخ مدینہ حافظ ابن نجار لکھتا ہے کہ جہاں تک خندق کا تعلق ہے وہ آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے، البتہ اس نے ایک نالے کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اس کی دیوار بہت ساری جگہوں سے منہدم ہو چکی ہے اور کھجور کے درختوں کی کثیر تعداد اس کے اندر اگ چکی ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ آج اس خندق میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ 600 سال تک تو یہ قائم رہی، 9ویں صدی میں وہ کہتا ہے کوئی نشان نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کا محل وقوع اس ندی سے معلوم ہو پڑ جاتا ہے جو کہ وادی بطحان کا حصہ ہے اور اس کی جگہ بہہ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ ہر چند کے مدینے میں یہ دن خوف و ہراس اور پریشانی کے تھے۔ منافقین آنے بہانے بنا کر اپنے اپنے ڈیروں اور گھروں کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن صحابہ کا عمومی جوش اور ولولہ قابل دید تھا۔ بچے اور عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ ان کی ہمت بندھانے اور ان کی معاونت کرنے میں پیش تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی خطرے کی اس گھڑی میں عزم و ہمت کے ساتھ مردانہ وار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ خندق چونکہ مدینہ سے باہر کھودی جا رہی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہیں رہتے تھے، اور مدینہ کی عورتیں اور بچوں کو مدینہ میں بعض مضبوط قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، اس لیے کبھی تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتی اور چند دن رہتی، پھر حضرت ام سلمہ چند دن رہتی، پھر حضرت زینب چند دن رہتی، اور باقی تمام ازواج مطہرات بنو حارثہ کے مضبوط قلعے میں تھیں۔ اور بعض نے کہا کہ ازواج مطہرات بنو زریق کے قلعہ نصر میں تھیں، اور کہا گیا ہے کہ بعض ازواج مطہرات فارے میں تھیں۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں۔ فارے جو ہے یہ مدینہ میں حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ تھا۔ خندق کی کھدائی کے وقت بعض معجزات بھی ہوئے۔ ان میں سے کھدائی کے دوران چٹان نہ ٹوٹنے کے والا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ روایت میں ہے کہ خندق کی کھدائی کے دوران ایک سخت اور پتھریلی جگہ آ گئی اور صحابہ سخت کوشش کے باوجود اس جگہ کی کھدائی سے عاجز آ گئے۔ آخر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر فریاد کی، آپ نے کدال لی اور اس جگہ ماری تو وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے بعد یہ پانی اس پتھریلی زمین پر چھڑک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی دے کر ظاہر فرمایا ہے کہ یہ پانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی۔
یہ واقعہ دوسرا ہے جہاں خوشخبریاں دی گئی تھیں بادشاہوں کی، وہ دوسرا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ پہلا واقعہ جو تھا وہ تو پانی ڈالنے کا تھا، یہ ہے جس میں آپ کو آئندہ بادشاہتوں کے پیش خوشخبریاں دی گئیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اور موقع پر ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کدال لے لی، ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضرت سلمان فارسی تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کدال لے لی اور ایک ضرب لگائی تو ایک بجلی کی سی چمک نمودار ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، پاس کھڑے صحابہ نے بھی اللہ اکبر کہا اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار ضرب لگائی اور اس میں سے چمک نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور چٹان کا کچھ حصہ اور ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار ضرب لگائی تو چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے پھر ایک چمک نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے بھی ہر بار اللہ اکبر کہا۔ حضرت سلمان فارسی جو پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کدال سے ضرب لگاتے تھے تو چٹان سے ایک روشنی سے نکلتی تھی اور آپ نے اللہ اکبر کہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، کیا تم نے بھی دیکھا ہے روشنی کو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی دیکھی تھی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار جب روشنی نکلی تھی تو ہیرا اور کسرا کے محلات مجھے دکھائے گئے تھے اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کی امت اس پر قبضہ کرے گی۔ دوسری مرتبہ روشنی میں ارض روم کے سرخ محلات مجھے دکھائے گئے اور جبرائیل نے خبر دی کہ تمہاری امت اس پر قابض ہوگی۔ اور تیسری بار جب روشنی نکلی تو صنعاء کے محلات مجھے دکھائے گئے اور جبرائیل نے بتایا کہ تمہاری امت ان پر بھی غالب آ جائے گی، لہذا تمہیں خوشخبری ہو۔ اور سب نے کہا الحمدللہ، سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بعد ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے محلات کی نشانیاں سلمان کو بیان کرنے لگے، تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا ہے، یہ اس کی نشانی ہے، یعنی جس طرح آپ نے بتایا تھا کہ نشانیاں ان کی، حضرت سلمان نے اس کی تصدیق کی۔ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، یہ فتوحات اللہ تعالیٰ میرے بعد دے گا، شام کو فتح کیا جائے گا اور ہرقل اپنی مملکت کے آخر تک بھاگ جائے گا اور تم شام پر غالب ہوگے، تم سے کوئی جھگڑا و مزاحمت نہ کرے گا، اور یہ مشرق فتح ہوگا اور کسرا قتل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ اس پر منافقین بڑا تمسخر اڑایا کرتے تھے کہ مصیبت اور بے کسی مسئلہ اڑاتے تھے کہ مصیبت اور بے کسی اور خوف و ہراس کے اس عالم میں اس عظیم الشان لیکن بظاہر غیر ممکن بشارت سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا ہے۔ لکھا ہے اس نے تاریخ میں کہ مصیبت اور بے کسی اور خوف و ہراس کے اس عالم میں اس عظیم الشان لیکن بظاہر غیر ممکن بشارت سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا اور ان کی بشاشت میں مزید اضافہ کا باعث بنا، لیکن منافقین نے اس پر تمسخر کرنا شروع کر دیا۔ منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ یثرب سے ہیرا کے محل اور کسرا کے شہر دیکھ رہے ہیں اور تم وہ فتح کرو گے، حالانکہ تم یہاں اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود رہے ہو اور تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم یہاں سے نکل سکو اور کچھ دور قضائے حاجت کے لیے جا سکو۔ اس موقع پر منافقین کی اس کیفیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے، فرمایا کہ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ
والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اور جب منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں مرض تھا کہا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ چند ہی سالوں کے اندر اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے عہد خلافت میں یہ سارے شہر اور محلات فتح ہوئے، اور یہی بے بس اور بے کس فاقہ کش مومنین ان محلات کے وارث بنے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام فتوحات میں نے دیکھی ہیں۔ ان واقعات کو جو پتھر توڑنے کے ہیں اور معجزات جو رونما ہوئے، اس کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان کیا ہے اپنے انداز میں۔ لکھتے ہیں کہ تنگی اور شدت کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ وہ 3 دن کے مسلسل فاقہ سے سخت نڈھال ہو رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتا۔ اس وقت آپ کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پتھر پر ماری۔ لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے مملکت شام کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس طرح ضرب سے وہ پتھر کسی قدر شکستہ ہو گیا۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ نکلا جس پر آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس دفعہ پتھر کسی قدر زیادہ شکستہ ہو گیا۔ تیسری دفعہ پھر آپ نے کدال ماری، جس کے نتیجے میں پھر ایک شعلہ نکلا اور آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا اب مجھے یمن کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ پتھر بالکل شکستہ ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر بلند آواز سے تکبیر کہی، اور پھر بعد میں صحابہ کے دریافت کرنے پر آپ نے یہ کشوف بیان فرمائے، اور مسلمان اس عارضی روگ کو دور کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نظارے عالم کشف سے تعلق رکھتے تھے۔ گویا اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور فراخیوں کے مناظر دکھا کر صحابہ میں امید و شگفتگی کی روح پیدا فرمائی، مگر بظاہر حالات یہ وقت ایسا تنگی اور تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر پھپتیاں اڑائیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں، اور کیسر و کسرا کی مملکتوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں، اور خدا کے علم میں یہ ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے ازدیاد ایمان کا اور امتنان کا باعث ہوئے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بارے میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو زمین میں سے ایک ایسا پتھر نکلا جو کسی طرح لوگوں سے ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ وہاں خود تشریف لے گئے۔ آپ ہاتھ میں کدال پکڑے، اپنے ہاتھ میں کدال پکڑا اور زور سے اس پر پتھر پر مارا۔ کدال کے پڑنے سے اس پتھر میں سے روشنی نکلی اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ آپ نے کدال مارا تو پھر روشنی نکلی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے تیسری دفعہ کدال مارا اور پھر پتھر سے روشنی نکلی اور ساتھ ہی پتھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا پتھر پر کدال پڑنے سے 3 دفعہ جو روشنی نکلی تو تینوں دفعہ خدا نے مجھے اسلام کی آئندہ ترقیات کا نقشہ دکھایا۔ پہلی دفعہ کی روشنی میں مملکت کیسر کے نشان، کیسر کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی کنجیاں مجھے دی گئیں،
دوسری دفعہ کی روشنی میں مدائن کے سفید محلات مجھے دکھائے گئے اور مملکت فارس کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعاء کے دروازے مجھے دکھائے گئے اور مملکت یمن کی کنجیاں مجھے دی گئیں۔ بس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ معجزات جو ان دنوں میں ہوتے رہے، ایک کھانے کا معجزہ بھی ہے جس کا یہ واقعہ، اور بھی معجزے ہوں گے کھانے کے، لیکن ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کھانا پکوایا اور اس میں برکت پڑی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت جابر نے انہی دنوں میں سے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور صحابہ اکرام 3 دن سے وہاں ہیں، کوئی کھانے کی چیز چکھی بھی نہیں، 3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بھوک کے آثار دیکھے ہیں، جس کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، کیا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا گھر میں 1 سا جو کا، یعنی 2.5 سے کچھ کم جو ہے، اور بکری کا بچہ ہے۔ تو بیوی نے وہ برتن نکالا جس میں 1 سا جو تھا، اور کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا، اہلیہ نے جو پیسے اور میں نے گوشت کو ہنڈیا میں ڈال دیا۔ میری اہلیہ نے کہا چونکہ کھانا تھوڑا سا ہے اس لیے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرنا، ایسا نہ ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی لوگ زیادہ ہو جائیں اور کھانا تھوڑا ہو رہ جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چپکے سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تشریف لے چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں ڈالا اور پوچھا کتنا ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ اتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے اور طیب ہے، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک ہنڈیا کو نیچے نہ اتارے اور روٹی پکانا شروع نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، آ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے آگے چلنے لگے، اور مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ میں نے دل میں کہا یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، 1 سا جو اور بکری کے بچے پر اتنے لوگوں کا آنا اللہ کی قسم رسوائی ہے۔ میں گھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے سارا ماجرا بیان کیا اسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اہلیہ نے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ چپکے سے عرض کرنا۔ شوہر نے بیوی کو بتایا کہ میں نے بالکل اسی طرح کہا تھا جیسا تم نے کہا تھا۔ بیوی نے کہا کہ باقی سب لوگوں کو تم نے دعوت دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ اس پر ایمان و اخلاص کی پہ کر بیوی نے کہا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایمان اس عورت کا ہے جو اپنے خامن سے بھی ایمان و اخلاص میں بڑھ گئی اس وقت۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا تم 10 افراد داخل ہو، یعنی جو لوگ آئے تھے ان کو 10 کی ٹولیوں میں بانٹا ہوں۔ اور جابر کی اہلیہ نے آٹا نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب ڈالا اور برکت کی دعا دی۔ پھر ہماری ہنڈیا میں لعاب ڈال کر برکت کی دعا کی۔ پھر ہمیں فرمایا روٹی پکاؤ اور سالن ڈالو اور ہنڈیا کو ڈھانپ دو، پھر روٹی تندور سے نکالو اور روٹیوں کو ڈھانپ دو۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا، ہم سالن نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کو ڈھانپ دیتے، پھر اس کو کھولتے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے کچھ کم نہیں ہوا، اور تنور سے روٹی نکالتے پھر اس کو ڈھانپ دیتے، اس سے بھی کچھ کم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کرتے اور اس پر گوشت ڈالتے اور اپنے صحابہ کے قریب کر کے فرماتے کہ کھاؤ۔ جب ایک جماعت سیر ہو جاتی وہ چلے جاتے، پھر دوسرے کو بلاتے، یہاں تک کہ 1000 افراد نے وہ کھانا کھایا اور سب چلے گئے، اور ہماری ہنڈیا پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی اور ہمارا آٹا پہلے کی طرح پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کھاؤ
اور لوگوں کو بھی بھیجو کیونکہ لوگ بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ اس واقعے کو مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے، اس طرح بیان کیا انہوں نے کہ ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھوک کی وجہ سے کمزوری اور نکاہت کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف معلوم ہوتی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں، کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں۔ میری بیوی نے کہا کہ دیکھنا، مجھے ذلیل نہ کرنا، کھانا تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے آہستگی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کھانا کتنا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اس قدر ہے۔ آپ نے فرمایا بہت ہے۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر بلند آواز سے فرمایا اے انصار و مہاجرین کی جماعت، چلو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چل کر کھانا کھا لو۔ اس آواز پر کوئی 1000 فاقہ مست صحابی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے جابر سے فرمایا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ لوں ہنڈیا کو چولہے پر سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانے شروع کرے۔ جابر نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو اطلاع دی اور وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چند آدمیوں کے اندازے کا ہے اور آ رہے ہیں اتنے لوگ، اب کیا ہوگا؟ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن پر دعا فرمائی اور پھر فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کھانا تقسیم کرنا شروع فرما دیا۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگ سیر ہو کر اٹھ گئے اور ابھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا۔ جنگ عذاب کے حوالے سے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دعاؤں کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اس طرف بہت توجہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، ہر جگہ ہر ملک میں رہنے والے احمدی کو، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، دوسری جگہوں پر، اور ہر شر سے ہر احمدی کو بچائے، اور دنیا کو بھی جو جس آگ میں پڑ رہی ہے اور جانے کی کوشش بڑی تیزی سے کر رہی ہے، اس سے دنیا کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر اصلاح کی طرف توجہ کریں ابھی بھی یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کو عقل اور سمجھ آ جائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔